معزز محتشم سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ اذان و اقامت سے پہلے درود شریف پڑھنا کیا جائز ہے یا نہیں؟ آج آپ اس ویڈیو میں درود شریف کے متعلق شرعی حکم جاننے والے ہو، لہٰذا اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیزان محترم، بعض اوقات آپ کو ایسے حضرات اعتراض کرتے ملیں گے جن کا شریعت سے دور دور تک ناطہ نہیں ہوتا۔ وہ اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اذان و اقامت سے پہلے درود شریف پڑھنا گناہ اور بدعت سیئہ ہے، یعنی بری بدعت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ یعنی خلفائے راشدین کے زمانے میں اذان و اقامت سے پہلے درود شریف نہیں پڑھا جاتا تھا، اس لیے اذان و اقامت سے پہلے درود شریف پڑھنا گناہ اور بدعت ہے۔ عزیزان محترم، اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ درود شریف اذان و اقامت سے پہلے پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں نہ تھا، یہ بدعت اور گناہ ہوا، تو ہمارے معاشرے میں ایسے کام ہو رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا کرتے تھے یا خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن آج کل وہ تمام کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں نہیں ہوا کرتے تھے، آج کل وہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں قرآن مجید پر اعراب نہ ہوتی تھی، تو حجاج بن یوسف نے 95 ہجری میں قرآن مجید پر اعراب لگائیں، اور حجاج بن یوسف نے ہی ختم آیات کی نشانی کے لیے آیت کے آخر پر ایک علامت لگائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں کے محراب نہ ہوا کرتے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجدوں کے اعراب بنائے، اور آج کل کوئی مسجد ان اعرابوں سے خالی نہیں۔ عزیزان محترم، اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں موجود نہ تھا، بلکہ پتوں، کاغذ اور ہڈی پر موجود تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عثمان غنی نے اسے ایک کتاب کی شکل دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمے 6 کلمے بھی نہ ہوا کرتے تھے، نہ علم صرف اور نحو ہوا کرتا تھا، اور نہ ہی عالم کورس نظامی تھا۔ اور عزیزان محترم، آج کل ہماری مسجدیں پنکھوں چٹائیوں سے بڑی بڑی ہوئی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہ پنکھے ہوئے کرتے تھے اور نہ ہی اتنی نرم صفیں ہوئے کرتی تھی۔ تو آج کل اگر دیکھا جائے تو تمام کام جو مسجدوں اسلام میں ہوتے ہیں وہ تو تمام بدعت ہوئے، ان کاموں کو کیوں کرتے ہو؟ اگر تم بدعت سے اتنا ہی جلتے ہو، اتنا ہی اعتراض کرتے ہو بدعت سے، تو قرآن مجید اعرابوں سے پڑھنا چھوڑ دو، قرآن مجید کی آیتوں کو گننا چھوڑ دو، قرآن مجید کو کتاب کی شکل میں پڑھنا چھوڑ دو، اور کلمے چھوڑ دو اگر تمہیں بدعت سے اتنا اعتراض ہے۔ عزیزان محترم، یہ لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے یہ نہیں جانتے یہ تمام کام بدعت حسنہ ہے، یہ ایسی بدعتیں ہیں جنہیں کرنے سے ثواب ملتا ہے، کیونکہ بدعت 2 طرح کی ہوتی ہیں، بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ۔ بدعت حسنہ وہ کام جن کو کرنے سے ثواب ملتا ہے، جیسے کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا، اور بدعت سیئہ جن کے کرنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدعت حسنہ یعنی بدعت مباح کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے اسلام میں کوئی نیا نیک طریقہ نکالا اور بعد میں اس طریقے پر عمل کیا گیا تو ان عمل کرنے والوں کا ثواب اس نکالنے والے کے نام اعمال میں شمار کیا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اسلام میں کوئی نیا طریقہ نکالا اور لوگوں نے اس طریقے پر عمل کیا تو ان سب کا ثواب اس نکالنے والے کو ملے گا، اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کچھ کمی نہ آئے گی۔ اور عزیزان محترم، اذان و اقامت سے پہلے درود شریف پڑھنا بدعت حسنہ ہے۔ عزیزان محترم، جس نے بھی یہ رواج بنایا کہ اذان و اقامت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، اس کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا، اور جو اس کام پر عمل کرتا رہے گا، یعنی جو اذان و اقامت سے پہلے درود پڑھے گا، ان سب کو بھی ثواب ملے گا۔ اور عزیزان محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
بدعت سیاح کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی بری بات نکالی اور بعد میں اس پر عمل کیا گیا تو ان سب کا گناہ اس نکالنے والے کو ملے گا، اور جس نے اس بری بات پر عمل کیا ان سب کو بھی گناہ ملے گا۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اسلام میں کوئی بری بات داخل کی تو اس کا گناہ اس بندے کو بھی ملے گا اور جو اس پر عمل کرے گا اس کو بھی ملے گا۔ عزیزان محترم، ہمیں اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ دو طرح کی بدعت ہوتی ہے، بدعت حسنہ اور بدعت سیاح۔ اور بدعت سیاح کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ بدعت یعنی بری بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اس سے مراد ایسی بدعت ہے جو بری ہو، جو اسلام اور سنت کے مطابق نہ ہو، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مٹانے کے لیے ہو۔ ایسی بدعت کو بدعت سیاح، اور ایسی بدعت پر عمل کرنے سے انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا اذان و اقامت سے پہلے یہ اسلام کے خلاف نہیں، اس میں نہ کوئی گناہ ہے، لہٰذا یہ بدعت حسنہ ہے۔ ایسا کرنے سے انسان ثواب کا حقدار ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر بات کی جائے شرعی اعتبار سے کہ کیا اذان و اقامت سے پہلے درود شریف پڑھنا جائز ہے یا نہیں، تو عزیزان محترم شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں آئی۔ تو جس کام کے لیے شریعت میں کوئی ممانعت نہیں تو وہ بلا کرہ جائز ہوتا ہے، لہٰذا اذان و اقامت سے پہلے درود شریف پڑھنا بلا کرہ جائز ہے، اور جو اذان و اقامت سے پہلے درود شریف پڑھتا ہے وہ ثواب کا حقدار ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اذان و اقامت سے درود شریف پڑھنا کیسا، تو آپ فوراً بتا دیجئے گا کہ اذان و اقامت سے پہلے درود شریف پڑھنا ثواب اور بدعت حسنہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ اذان و اقامت سے پہلے درود شریف پڑھنا کیسا۔ اور ہمارے مدینہ 360 یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اسی طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ See you in the next video tutorial۔ اللہ حافظ۔